نکاح کو آسان کیا. اسلام نے جو نکاح کا سسٹم بنایا اس میں نہ ہلدی کی رسم ہے، نہ مہندی کی رسم ہے، نہ منگنی کی رسم ہے، نہ بارات کا چکر ہے، نہ جہیز کا چکر ہے. بہت سمپل طریقہ اسلام نے نکاح کا بتایا. دین جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اف، تو تم ان کو اف بھی مت کہنا. کیوں مت؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. زباں پر ہے نعت نبی مکرم، یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے.
زباں پر ہے نعت نبی مکرم، یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ نگاہوں میں ہے باغ طیبہ کا جلوہ، یہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ ادھر جلوہ فرما ہے صدیق اکبر، ادھر رونق فروز فاروق اعظم، درخشاں ہے مہتاب حالے کے اندر، حقیقت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ وہ مہر مبین ہے، وہ نور یقین ہے، وہی حاصل حب دنیا و دین ہے، جسے آپ فرما دیں قول و عمل سے وہ سنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بروز قیامت بجز نفسی نفسی کسے یاد آئے گی اسلم کسی کی؟ بروز قیامت بجز نفسی نفسی کسے یاد آئے گی اسلم کسی کی؟ نہ بھولیں گے جس کو نبی مکرم، وہ امت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ زباں پر ہے نعت نبی مکرم، یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مدرسہ ام سلمہ للبنات موہن پور پاکوڑ کے اس سالانہ پروگرام میں اس مدرسے کے ذمہ دار اور اس علاقے کے انتہائی محترم عالم دین شیخ سلطان شمسی حفظہ اللہ نے کافی پہلے مجھے دعوت دی تھی، اور میری ہی متعین کردہ تاریخ پر یہ پروگرام طے ہوا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ ارادہ تو یہ تھا کہ میں آرام سے پہلے ہی وقت کے پہلے آ جاتا، پروگرام کرتا، رات میں یہیں آرام کر کے کل میں نکلتا، لیکن حالات ایسے بنے کہ 650 سے اوپر تقریباً 700 کلومیٹر کا سفر مجھے بنارس سے بائی روڈ کرنا پڑا، اور تقریباً میں دوپہر 12 بجے چلا ہوں بنارس سے، اور 11:30 بجے آپ کے گاؤں میں داخل ہوا، یعنی 11.5 گھنٹے کا وقت لگا ہے۔ اور ٹینشن اس بات کی ہے کہ ابھی فوراً پھر مجھے نکلنا ہے تقریر کے فوراً بعد، اور صبح 9 بجے مجھے مدرسہ پہنچنا ہے، اور گوگل میپ یہ بتا رہا ہے کہ 14 گھنٹے وقت لگ جائیں گے، وہ صبح 10-11 بجے بتا رہا ہے آپ پہنچیں گے۔ یہ حالات ہیں، اور ان حالات میں جب آدمی
اتنا لمبا سفر کر کے آتا ہے تو ذہن بھی الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور انسان تقریر کرنا یا کوئی چیز پیش کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے ذہنی سکون بہت ضروری چیز ہے. لیکن چونکہ میں یہ بھی جانتا ہوں، اور آپ کے علاقے میں اگر کسی مقرر کو خصوصی مقرر کے طور پہ بلایا جائے اور وہ نہ آئے تو وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ابھی اگلے مہینے میں جھارکھنڈ کے ایک علاقے میں ہی پروگرام میرا ہے، اور میں نے ان لوگوں سے کہہ دیا کہ میں نہیں آ پاؤں گا. اب وہاں سے ہر تیسرا آدمی مجھے فون کر رہا ہے، صبح سے لے کے اب تک 50 کال آ گئی کہ شیخ آپ فلاں پروگرام میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں. وہ جواب بھی دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. بہرحال اللہ کی توفیق سے میں پہنچا ہوں تو انشاءاللہ واپس بھی پہنچوں گا. آپ سب کی دعائیں اگر شامل حال رہیں، اللہ کی توفیق رہی، تو مجھے پوری امید ہے کہ میں وقت سے مدرسے پہنچ جاؤں گا. دعا ہے رب العالمین سے اللہ اس محنت کو، اس مشقت کو، اس آنے جانے کو اللہ تعالی ہماری نیکیوں میں اس کو لکھ دے، اس کو قبول فرما لے، اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے بھائیوں، قرآن کریم میں سورۃ الانعام کی 3 آیتوں میں، آیت نمبر 151، 152 اور 153، ان 3 آیتوں میں اللہ تعالی نے 10 چیزوں کا حکم دیا ہے، اور ان 10 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وصیت کہا ہے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. آیت نمبر 151 کے لاسٹ میں اللہ نے فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. پھر اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون. اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کر رہا ہے شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو. اور تیسری آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کر رہا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ وصیت کس کو کہتے ہیں؟ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی انسان مرنے والا ہے اور مرنے کے پہلے اپنے مال اور اپنی پراپرٹی کے بارے میں جو باتیں بول کے جاتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی وصیت کا ایک مفہوم ہے، لیکن عربی زبان میں وصیت کا اصل مطلب ہوتا ہے جب کسی چیز کو بہت تاکید کے ساتھ کہا جائے، بہت زور دے کر کے، بہت اس کے اندر اس کی اہمیت کو جتا کر کے جب کوئی بات کہی جائے تو عربی زبان میں اس کو وصیت کہتے ہیں. اب یہاں اللہ تعالی قرآن کی ان 3 آیتوں میں 10 باتیں بیان کر رہا ہے، 10 حکم دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ان 10 احکام کو اپنی وصیت قرار دے رہا ہے. یعنی اللہ کی نظر میں یہ 10 باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت مہتوپورن ہیں، بہت اہم ہیں. اور آج کی جو میری تقریر ہے وہ انہی 10 باتوں کے اوپر، اسی کے ارد گرد گھومے گی. انہی 10 باتوں کو ایکسپلین کر کے اور ان کو بیان کر کے میں آپ سے اجازت لے لوں گا. تو آئیے قرآن کھولتے ہیں، سورہ انعام آیت نمبر 151، 151 نمبر کی آیت. یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے کہ یہ جو 10 باتیں ہیں، ان 10 باتوں کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے اس کے اوپر. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شروعات کی ہے قل سے، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یعنی اللہ اپنے نبی کے ذریعے کہلوا رہا ہے. تو وصیت اللہ کی ہے اور مہر لگی ہے اللہ کے رسول کی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی امپورٹنٹ بات ہے، کتنی اہم بات ہے.
قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، اے نبی آپ فرما دیجئے، بتا دیجئے، آؤ میں تم کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کون کون سی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ آؤ میں تم کو حرام چیزوں کی لسٹ بتاتا ہوں کہ اللہ نے کون سی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، تم اللہ تعالی کا حق کسی اور کو نہ دے دینا، تم اللہ تعالی کی عبادت میں کسی اور کو شریک مت کر لینا۔ یہاں ایک چیز نوٹ کر لیجیے، اسلام میں اگر پورے اسلام کا خلاصہ آپ کرنا چاہیں تو پورے اسلام کا خلاصہ 2 باتوں پر ہے، 2 سوالوں کے جواب پر پورے دین کا خلاصہ ہے۔ پہلا سوال، عبادت کس کی کرنا ہے؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ، عبادت صرف اللہ کی کرنا ہے۔ دوسرا سوال، عبادت کیسے کرنا ہے؟ جواب محمد الرسول اللہ، عبادت اسی طریقے پر کرنا ہے جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ یہی 2 سوالوں کے جواب پر پوری شریعت کا دار و مدار ہے، پورا دین انہی دونوں سوالوں کے جواب میں داخل ہے۔ میرے پیارے سے شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ آتے ہی ذہن میں کون سا لفظ آتا ہے؟ شب برات۔ یہ شب برات کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ایسی رات ہے جس رات میں اللہ تعالی جہنم کی آگ سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ کہتے ہیں یہ ایسی رات ہے جس رات اللہ تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور جیسے ہی یہ رات آتی ہے، کوئی راتوں میں تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی اپنے مردوں کے قبر پہ جا کے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہا ہے، کوئی گھر میں قرآن پڑھ رہا ہے، مسجدوں کے اوپر لائٹنگ کی جا رہی ہے، مسجدوں کو سجایا جا رہا ہے، گھروں میں حلوے بنائے جا رہے ہیں، کسی بزرگ کے نام پہ، کسی پیر کے نام پہ نظر و نیاز بھی چڑھائی جا رہی ہے، حلووں کو چڑھایا بھی جا رہا ہے۔ اور یہ سب کچھ کس کے نام پہ؟ دین کے نام پہ، شریعت کے نام پہ ہو رہا ہے۔ او میرے پیارے بھائیو، معاف کرنا، اسلام میں شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 15 شعبان کے بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں آئی ہے، صرف ایک حدیث ہے جس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، اور اس حدیث میں صرف اتنا آیا ہے کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالی ہر اس انسان کی مغفرت کر دیتا ہے جو شرک نہ کرتا ہو، یا جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ کپٹ نہ ہو۔ اس حدیث سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ 15 شعبان کی رات انسان اپنے آپ کو ایسا بنا کے رکھے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو اور اس کے دل میں کسی کے لیے کینہ کپٹ نہ ہو۔ اگر یہ کوالٹی اس کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت آٹومیٹک اس سے حاصل ہوگی۔ 15 شعبان کا نہ تو روزہ ثابت ہے اور نہ اس رات کی کوئی عبادت ثابت ہے، لیکن آج دھڑلے سے ہو رہا ہے صاحب۔ ابھی رجب کا مہینہ گزرا، رجب کی 27 تاریخ کو ہمارے بہت سارے بھائی 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور باقاعدہ اس نماز کی فضیلت میں حدیثیں تک گڑی گئیں اور لوگ بیان کرتے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا یہ نہیں ہے کہ تم جو حدیث بیان کرے اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بھی ہے کہ نہیں فرمایا ہے۔ وہ سوشل میڈیا چلانے والے میرے نوجوان بھائیوں، وہ انسٹاگرام اور واٹس ایپ اور فیس بک چلانے والے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کے واسطے جب دین کے نام پہ کوئی چیز شیئر کیا کرو، جب دین کے نام پہ کوئی چیز فارورڈ کیا کرو تو تحقیق کر لیا کرو، جانچ پڑتال کر لیا کرو، علماء سے کانٹیکٹ کر لیا کرو کہ وہ حدیث ہے بھی کہ نہیں، وہ قرآن کی آیت ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے نادانی میں
کوئی غلط بات اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دی تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، جو میرے بارے میں جان بوجھ کر کے کوئی غلط بات بولے گا، جو میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے گا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اتنی خطرناک بات۔ تو شب برات کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن آج پورے ہندوستان میں شب قدر کی اتنی اہمیت نہیں جتنی شب برات کی اہمیت۔ رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے، طاق راتوں میں لوگ اتنی عبادت نہیں کرتے جتنی 15 شعبان کی رات میں کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، عبادت کس کی کرنا ہے؟ عبادت صرف اللہ کی کرنا ہے، اور عبادت کیسے کرنا ہے؟ رسول کے طریقے پر کرنا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا ہے۔ تو اللہ کا پہلا حکم کیا ہے؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ اے میرے بندو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ اتنا بڑا پاپ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ زنا بھی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، چوری بھی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، کسی کو قتل کر دینا بھی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ اگر کوئی شرک کر کے مر گیا اور توبہ کیے بغیر وہ مر گیا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو شرک کر کے مر جائے گا وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہے گا، اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے ساتھ۔ اے پاکڑ کی سرزمین پر اور موہن پور کی سرزمین پر رہنے والوں، آج آپ الحمدللہ ایسے علاقے سے تعلق ہے آپ کا، آپ کے ہاں قبر پرستی نہیں ہے، آپ کے ہاں مزار پرستی نہیں ہے، آپ کے ہاں شرک نہیں ہو رہا ہے، مگر معاف کرنا، آپ کے بچے جب گوہاٹی میں کام کرنے جا رہے ہیں، آپ کے بچے جب پونا میں کام کرنے جا رہے ہیں، آپ کے بچے جب جے پور میں کام کرنے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں غلط سنگت مل جائے، غلط ماحول مل جائے، اور آپ کا بچہ جو گاؤں میں رہ کر کے کبھی شرک نہیں کرتا تھا وہاں جا کر کے کوئی شرکیہ عمل کرنے لگے۔ اس لیے اپنی توحید کی بھی حفاظت کرنا اور اپنے بچوں کی توحید کی بھی حفاظت کرنا، اپنے بچوں کو توحید کا ایسا پاٹ پڑھا دینا۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس سے کہتے ہیں، جن کی عمر 8 سال یا 10 سال کی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے میرے بچے، اذا سألت فسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ اے بچے، جب بھی سوال کرنا، جب بھی مدد مانگنا، اللہ سے مدد مانگنا، جب بھی کوئی چیز طلب کرنا، اللہ سے طلب کرنا۔ اور اے میرے بچے، اگر ساری دنیا مل کر کے تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے۔ ساری دنیا مل کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، لم یضروک تو نہیں پہنچا سکتی، الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، سوائے اتنا جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللہ کی تقدیر کا قلم اٹھا لیا گیا، اور تقدیر جس کاغذ پہ لکھی گئی وہ کاغذ سوکھ چکا ہے، اب تقدیر میں کوئی چینجنگ ہونے والی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ عقیدہ اللہ کے پیارے نبی 8-10 سال کے بچے کو سکھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو عقیدہ سکھاؤ۔ آج معاف کرنا، یہ مدرسے جو چل رہے ہیں، چاہے وہ بنات کے مدرسے ہوں چاہے وہ بنین کے مدرسے ہوں، ان مدرسوں کو چلانے کے لیے آج ذمہ داروں کو پسینہ آ رہا ہے۔ رمضان میں دیکھتا ہوں یہ بیچارے سفرا حضرات، میں ساؤتھ انڈیا میں رہتا ہوں، رمضان میں نے دیکھا کہ کڑی دھوپ ہے، گرمی کا موسم ہے، کڑی دھوپ ہے، اور یہ بیچارے جھولا اٹھا کر کے کبھی اس در کی ٹھوکر کھا رہے ہیں، کبھی اس در کی ٹھوکر کھا رہے ہیں، اور یہ ٹھوکریں نہ کھائیں، یہ سفرا حضرات اگر نہ جائیں تو یہ مدرسے یہ چلنا بند ہو جائیں گے، کیونکہ مسلمان سب سے چھوٹی نوٹ کہاں کے لیے نکالتا ہے؟ مدرسے کے لیے نکالتا ہے۔ شادی میں خرچ کرنے کے لیے کروڑوں ہے مسلمان کے پاس، فضول خرچی کرنے کے لیے کروڑوں ہیں، لیکن مسجد اور مدرسے میں دینے کے لیے بڑی مشکل سے 5 کی 10 کی نوٹ نکالتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مدرسے
آپ کی توحید اور آپ کے رسول کا طریقہ سکھانے کے لیے آپ کو آئے ہیں، اور جب تک یہ مدرسے قائم ہیں اور ان مدرسوں میں آپ کے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، آپ کی بچیوں کو پڑھایا جا رہا ہے، انشاءاللہ ان کی بنیاد مضبوط رہے گی۔ اور جس دن یہ مدرسے بھی بند ہو گئے تو معاف کرنا، آپ کے بچے گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ، گڈ بائے یہ سب تو بولیں گے، اور بولے، ہمیں کوئی اس پر اعتراض بھی نہیں ہے، مگر آپ کے بچوں کو پھر توحید سکھانے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کے بچوں کو یہ بتانے والا کوئی نہیں ہوگا کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی چاہیے۔ ابھی آپ نے کچھ دنوں پہلے سنا ہوگا، جاوید اختر نام کا ایک آدمی ہے، تو بہت مشہور آدمی ہمارے بھارت دیش کا، جو گیت لکھتا ہے، وہ گیتکار ہے، گیت لکھتا ہے، بہت بڑا شاعر بھی ہے وہ، اور بڑا ادیب ہے، اور بڑی زبان بڑی اچھی ہے اس کی۔ اس نے ایک مولانا صاحب سے مناظرہ کیا، مفتی شمائل ندوی صاحب سے، اور مناظرے کا ٹاپک کیا تھا؟ ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ کیا اللہ ہے؟ کیا اس دنیا کا کوئی بنانے والا بھی ہے؟ اس ٹاپک پر مناظرہ کیا تھا اس نے۔ اور یہ جاوید اختر کون ہے؟ اس کا ذرا شجرہ اٹھا کے دیکھو، اس کے دادا بہت بڑے عالم تھے، اس کے نانا بہت بڑے عالم، اس کی نانی پڑھی لکھی، اس کے نانا بہت بڑے اپنے دور کے عالم، دادا بہت بڑے عالم، عالم کا پوتا ہے، عالم کا نواسا ہے، عالم کے خاندان کا ہے، مگر غلط صحبت ملی، غلط ماحول ملا، انجام یہ ہو گیا کہ آج اللہ کو مانتا ہی نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، سبق ہمیں اور آپ کو مل رہا ہے کہ اگر اپنے بچوں کی ہم نے تربیت پر توجہ نہیں دی، صرف ایک ہی مقصد نہ ہو کہ ہمارا بچہ کیا کھائے گا، کیا پہنے گا، صرف اتنا ہی مقصد نہ ہو کہ بچے کا فیوچر کیا بنے گا، ہمیں اور آپ کو اس بات کی بھی چنتا ہونی چاہیے کہ ہمارے بچوں کا آخرت میں کیا ہو۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب آخری ٹائم آیا، قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ یاد کرو جب یعقوب کی موت کا ٹائم آیا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدہ۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا ابا جان ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس ایک اللہ کی عبادت آپ کرتے ہیں اور جس ایک اللہ کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اسماعیل کرتے تھے، اسحاق کرتے تھے، اے ابا جان ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ پتہ یہ چلا کہ مرنے کے ٹائم بھی یعقوب علیہ السلام کو اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اپنے بچوں کو کبھی شرک مت کرنے دینا۔ اپنے بچوں کو سکھا دو کہ شرک مت کرنا، تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ تم شرک مت کرو۔ اس کے بعد اللہ کا دوسرا حکم وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے ماتا پتا کے ساتھ تمہیں اچھا سلوک کرنا ہے۔ وہ ماں جو 9 مہینہ تم کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور زندگی کا سب سے بڑا خطرہ مول لے کر کے تم کو جنم دیتی ہے اور اپنا خون جگر پلا کر کے تمہیں پالتی پوستی ہے، وہ ماں جو اپنا آرام قربان کر کے تمہیں آرام پہنچاتی ہے، جو تمہارے لیے راتوں کو جاگتی ہے، تمہاری بیماری میں وہ خود بیمار ہو جاتی ہے، تم پیشاب کر کے گندگی کر کے بستر پہ پڑے رہتے تھے، روتے تھے، تمہاری ماں تمہاری گندگی کو صاف کر کے اس گیلے بستر پہ سو جایا کرتی تھی۔ اس ماں کے احسانوں کو کبھی نہ بھولو، اس باپ کے احسانوں کو کبھی نہ بھولو، جس باپ کی انگلی کو پکڑ کے تم نے چلنا سیکھا ہے، جس باپ نے زندگی کی ہر دھوپ سے تم کو بچایا ہے، زندگی کی ہر تکلیف سے تم کو بچایا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ تم اچھا سلوک کرتے رہنا۔ اور یاد رکھو اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ ابھی بنارس میں کل ہمارے ایک دوست نے بتایا، ان کی برتن کی دکان ہے، کہا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا جو
آرمی میں کام کرتا تھا، ریٹائر فوجی ہے، وہ میری دکان پہ کچھ برتن لینے آیا، 70 سال اس کی عمر ہے، بوڑھا آدمی ہے۔ میں نے پوچھا بابا آپ اس عمر میں برتن لینے آئے ہیں؟ بوڑھے کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے بتایا بیٹا میں فوج میں تھا، ریٹائر ہو گیا، جب میں ریٹائر ہو کے اپنے گھر پہنچا تو میرے جوان بیٹے اور میری بہو نے مجھے اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کیا اور مجھے وردھاشرم میں چھوڑ دیا، جہاں بوڑھے لوگ رہتے ہیں، بوڑھوں کے رہنے کی جو جگہ ہوتی ہے، ان کا بیٹا، جس بیٹے کو اس نے محنت کر کے پڑھایا لکھایا کسی قابل بنایا، اس بیٹے نے اپنے ہی باپ کو اولڈ ہاؤس میں جہاں بوڑھے لوگوں کو پیسہ دے کے رکھا جاتا ہے وہاں بھیج دیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اور میرے بیچ میں جو ہے نبھ نہیں سکتی ہے، آپ کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، آپ سے میرا مزاج میل نہیں کھائے گا، اس سے بہتر ہے میں پیسہ دے دوں گا، آپ کو اولڈ ہاؤس میں بھیج دوں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کا شکر ہے ابھی مسلمانوں کے ہاں یہ نوبت نہیں آئی ہے، ابھی مسلمان اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس نہیں بھیجتے ہیں، کہیں بھیجتے ہوں گے تو بھیجتے ہوں گے لیکن بہت کم، بہت ریئر ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے ماں باپ کا سمان سکھاتا ہے، اپنے ماں باپ کا احترام سکھاتا ہے۔ جو اسلام کا ماننے والا ہے، جو قرآن کا ماننے والا ہے، جو حدیث کا ماننے والا ہے، وہ کبھی اپنے ماں باپ کو بے سہارا نہیں چھوڑتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اپنا بچپن یاد کر لیا کرنا۔ قرآن کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اف، تو تم ان کو اف بھی مت کہنا۔ کیوں مت کہنا؟ کیونکہ جب بوڑھا انسان ہو جاتا ہے تو بڑھاپے میں اس کا بچپن لوٹ آتا ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ ہر بات کے لیے ضد کرتا ہے، بار بار ایک ہی سوال کرتا ہے، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا بچپن دوبارہ لوٹ جاتا ہے، اس کا دماغ بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، وہ بار بار ضد بھی کرنے لگتا ہے، وہ ایک ہی سوال کو بار بار ریپیٹ بھی کرنے لگتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جب تمہارے ماں باپ تم کو بڑھاپے میں مل جائیں تو تم خبردار ان کو اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور کبھی ان سے ڈانٹ پھٹکار کر کے بات نہ کرنا، وقل لہما قولا کریما، اور جب تم ان سے بات کرنا تو بڑے ادب سے بات کرنا، بڑے سمان سے بات کرنا۔ انگریزی میں ایک ہوتا ہے گڈ، ایک ہوتا ہے بیٹر، ایک ہوتا ہے بیسٹ۔ اللہ نے جب لوگوں سے بات کرنے کی بات کہی تو فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے جب بات کرو تو گڈ انداز میں بات کرو، اچھے انداز میں بات کرو۔ لیکن جب ماں باپ کی بات آئی تو اللہ نے گڈ نہیں کہا، اللہ نے بیٹر نہیں کہا، اللہ نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے ماں باپ سے تم بیسٹ لب و لہجے میں بات کرو۔ سب سے بہترین دو طریقہ ہے بات کرنے کا، تمہاری زبان میں، تمہاری لینگویج میں، تمہاری بولی میں، جو سب سے زیادہ ادب کا جیسے ہمارے ہاں بنگلہ زبان میں دیکھتا ہوں، ایک آدمی سے بولتے ہیں بیٹھنا تو بوس، اور اگر کسی ادب سے بولنا ہوتا کہ بوسن، ایسی آپ کی انصاری زبان میں بھی شاید کچھ ایسی ادب کا کوئی لفظ ہوگا، ہر بولی میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کی زبان میں ادب اور تہذیب کے جو الفاظ ہیں اس کے سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی ہے تو آپ کی ماں ہے اور آپ کے باپ۔ ان سے اتنے بہترین لب و لہجے میں بات کرو کہ زبان اور ادب کی تمام حدیں وہیں پہ ختم ہو جائیں۔ اس کے بعد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اے میرے بندو جب تم اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھا کرو تو اپنے بازوؤں کو بچھا دیا کرو، اپنے ماں باپ کے سامنے تکبر نہ کرنا۔ تم ضلع کلیکٹر بن جاؤ، تم منسٹر بن جاؤ، تم پردھان منتری بن جاؤ، تم چیف منسٹر بن جاؤ، لیکن جب ماں کے آنچل کے پاس جاؤ، جب باپ کے قدموں کے پاس جاؤ تو اپنے آپ کو بیٹا سمجھ کے جانا، ماں کے سامنے بیٹا ہی سمجھ کے جانا، باپ کے سامنے بیٹا ہی سمجھ کے جانا، ماں کے سامنے اپنے آپ کو کلیکٹر بننے کی بھول نہ کرنا، باپ کے سامنے وزیر اعلیٰ بننے کی کوشش نہ کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا،
اور اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، ایک چھوٹی سی دعا میں تم کو سکھا رہا ہوں، اس دعا کو پڑھتے رہا کرو۔ ماں باپ کی زندگی میں بھی پڑھو، ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی اس دعا کو پڑھا کرو۔ کون سی دعا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے پروردگار، میرے ماں باپ نے بڑی محنت سے مجھ کو پالا ہے، بڑی قربانیاں دے کر کے مجھ کو پالا ہے، بڑی محنت سے مجھ کو پرورش کی ہے، اللہ تو میرے ماں باپ پر رحم فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو یہ اللہ کا دوسرا حکم ہے کہ ماں باپ کے ساتھ تم اچھا سلوک۔ جب ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اولاد کو حکم دیا، تو اب تیسرا حکم اللہ تعالی والدین کو دے رہا ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ۔ اور اے میرے بندو، اپنی اولاد کو فاقہ کشی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل مت کرنا، اپنی اولاد کو تم قتل نہ کرنا۔ اور اے میرے بندو، کہیں تم یہ نہ سوچنے لگنا کہ ہماری جو اولاد کھاتی ہے وہ ہم کھلاتے ہیں۔ نہیں نہیں، نحن نرزقکم وإیاہم، تم کو بھی کھلانے والے ہم ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی کھلانے والے ہم ہیں۔ یہ دماغ سے تم اپنے نکال دو کہ تمہاری اولاد کو کھلانے والے تم ہو۔ نہیں نہیں، نحن نرزقکم وإیاہم، تم کو بھی روزی دینے والے ہم ہیں اور تمہارے ماں باپ کو بھی، تمہاری اولاد کو بھی کھلانے والے ہم ہیں۔ اولاد کو قتل مت کرو۔ آج ہماری سرکار کہتی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ 1400 سال پہلے جب دنیا اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، اتنی تعلیم نہیں تھی، اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اللہ کے پیارے نبی جس دھرتی پر آئے تھے، عرب کی دھرتی پر، وہاں کچھ قبیلے ایسے بھی تھے جہاں لڑکیاں پیدا ہونا بہت بڑا پاپ مانا جاتا تھا۔ لڑکی پیدا ہوتی تھی کلنک مانی جاتی تھی ماں باپ کے لیے، اور لڑکی کا باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی گردن دباتا تھا اور اسے لے جا کر کے زمین میں گاڑ دیتا تھا۔ قرآن کریم نے اس ماحول میں جہاں لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے قتل کرنے سے منع کیا۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اے میرے بچوں اپنی اولاد کو تم قتل نہ کرو، اپنی سنتان کی تم ہتیا نہ کرو۔ آج کا انسان ترقی کر گیا، چاند پر پہنچ گیا، انترکش کی سیر کرنے لگا، لیکن معاف کرنا میرے پیارے بھائیوں، اولاد کا قتل کرنا اور خاص طور سے بیٹی کا قتل کرنا انسان نے آج بھی نہیں چھوڑا۔ آج بھی کتنی بیٹیاں ہیں جو ماں کے پیٹ میں مار دی جاتی ہیں، ماں کے پیٹ میں بچی ہے اور ڈاکٹر سے الٹرا ساؤنڈ کروانے کے بعد جب یہ پتا چلا کہ میری بیوی کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لڑکی کی شکل میں ہے، تو وہی آدمی جا کر کے ڈاکٹر سے اپنے بچی کو ایبارشن کروا دیتا ہے، اپنی بیٹی کو ماں کے پیٹ میں مار دیتا ہے۔ ارے تم سے تو بہتر وہ 1400 سال پہلے کہ وہ جاہل لوگ تھے جو قرآن جنہوں نے نہیں پڑھا تھا، جنہوں نے حدیث کو نہیں پڑھا تھا، جو جاہل تھے اور جو جہالت کی وجہ سے اور اسلام کو نہ جاننے کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ آج تو تم قرآن بھی جانتے ہو، آج تو تم حدیث بھی جانتے ہو، اور آج بھی اپنی اولاد کا قتل کیا جاتا ہے، آج بھی ماں کے پیٹ میں بچیوں کو مار دیا جاتا ہے۔ وہ لوگوں، بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ تو 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دیتا ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑا انعام اس کے اوپر کرتا ہے۔ فرمایا من ابتلی من هذه البنات شیئا، جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزمائے اور اس امتحان میں وہ کھرا اتر جائے گا، کن لہو سترا من النار، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی۔ بیٹی کو قتل مت کرو، بیٹے کو قتل مت کرو۔ اور معاف کرنا، اولاد کا قتل صرف یہی نہیں ہے کہ اس کی جان لے لی جائے، اولاد کا قتل یہ بھی ہے کہ اس کو زمانے کی دوڑ سے پیچھے رکھا جائے۔ آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ باپ کیک بنانے والا ہے تو بیٹا بھی کیک بنانے والا بنے گا، باپ پنچر بنانے والا تو بیٹا بھی پنچر بنانے والا بنے گا، باپ مزدور ہے تو بیٹا بھی مزدور بنے گا،
جیسے ہی بیٹا 8 سال کا 10 سال کا ہوا، باپ کے دماغ میں کیا خیال آیا؟ اس کی پڑھائی چھڑا دو، اس کو اسکول سے اٹھا دو، مدرسے سے اٹھا دو، اس کو کام پہ لگا دو۔ اپنے بچوں کی تعلیم چھڑا کر کے، ان سے 4 پیسے کما کر کے دنیا کا لالچ کرنے والوں، یہ بھی اولاد کا قتل ہے، قتل، یہ بھی اولاد کی ہتیا ہے، یہ بھی اولاد کا قتل ہے کہ تم اولاد کو تعلیم سے محروم کر دو۔ میرے پیارے بھائیوں، اتنے پتھر دل تو نہ بنو۔ وہ بچہ جو ابھی پڑھنے کے قابل ہے، جو پڑھنا چاہتا ہے، اس سے بستہ نہ چھینو، اس سے کتابیں نہ چھینو، اس سے اس کا بچپن نہ چھینو، اس بچے کے اوپر کمائی کا بوجھ نہ ڈالو، اس بچے کو مزدور نہ بناؤ، اس بچے کو کچھ پڑھنے دو، کچھ بننے دو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو قتل مت کرو غربت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تم کو بھی روزی ہم دیتے ہیں اور تمہارے بچوں کو بھی روزی ہم دیتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا حکم فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور اے میرے بندو، گندے کاموں کے قریب بھی نہ جانا، بدکاری کے قریب بھی نہ جانا، زناکاری کے قریب بھی نہ جانا۔ اے اللہ، بہت سی زناکاری کی ایسی شکلیں بھی ہیں جو نظر آتی ہیں، اور بہت ساری ایسی شکلیں ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں۔ شوہر پردیس میں رہتا ہے، بیوی گھر میں رہتی ہے، اس بیوی کو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ہے۔ لیکن بہت سارے کیس میں ایسا ہوتا ہے، جب گھر میں شوہر نہیں ہوتا ہے، اس عورت کے قدم بہک جاتے ہیں اور وہ گھر کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کرنے لگتی ہے، غلط کام کرنے لگتی ہے، زنا کرنے لگتی ہے، بدکاری کرنے لگتی ہے۔ دنیا کو نہیں پتا، کسی کیمرے نے ریکارڈ نہیں کیا، کسی موبائل نے ریکارڈ نہیں کیا، کسی کتاب نے ریکارڈ نہیں کیا۔ اے اللہ، کیا وہ بدکاری معاف ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، نہ تو کھلی ہوئی بے حیائی کرو، نہ چھپی ہوئی بے حیائی کرو۔ اللہ نے ہر قسم کے غلط کام کو، ہر قسم کی بے حیائی کو اس ایک ٹکڑے میں اللہ نے بیان کر دیا کہ جتنے بھی فحش کام ہیں، جتنے بھی گندے اور ولگر کام ہیں، اشلیل کام ہیں، وہ سب تمہارے لیے حرام ہیں اور ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں کو حکم دیا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے جب وہ راستہ چلا کریں تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اور اللہ نے ایمان والی عورتوں سے فرمایا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے ایمان والی عورتوں تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، تم بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اے ایمان والی عورتوں تم اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو، اپنی سندرتا کو ظاہر نہ کرو، اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کرو۔ او انسٹاگرام چلانے والی میری بہنوں، او فیس بک پر فوٹو ڈالنے والی میری بہنوں، او کسی سے دوستی کے نام پہ اور پیار اور محبت کے نام پہ اپنے فوٹوز شیئر کرنے والی میری اسلامی بہنوں، یہ پاپ ہے، یہ گناہ ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ جو لڑکا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، جو لڑکا تمہارے لیے غیر محرم ہے، اس کو فوٹو بھیجنا بھی غلط ہے، اس کو تصویر بھیجنا بھی غلط ہے، چاہے وہ پیار کا جتنا بھی دعویٰ کرے، جتنا بھی پیار کا دعویٰ کرے، محبت کا دعویٰ کرے، کسی کے محبت کا دعویٰ کر دینے سے وہ آپ کا محبوب نہیں بن جائے گا۔ محبت وہ ہوتی ہے جو پراپر چینل سے آتی ہے۔ جو آپ سے محبت کرے گا وہ زنا کے لیے آپ کو نہیں بلائے گا، وہ واٹس ایپ پر میسج نہیں کرے گا، وہ انسٹاگرام پر فوٹو نہیں مانگے گا۔ جو محبت کرے گا وہ آپ کو مہارانی سمجھے گا، اور مہارانی سے ڈائریکٹ نہیں ملا جا سکتا ہے، مہارانی سے ملنے کے لیے جو پروٹوکول ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے، اور اسلام نے عورت کو مہارانی بنایا ہے۔ اگر کسی کو عورت چاہیے تو اسلام نے کہا کہ تمہیں نکاح کرنا پڑے گا، اس کے گارجین سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا، اس کے باپ سے سمپرک کرنا پڑے گا، اس کا جو بھی گارجین ہو اس کے پاس تمہیں نکاح کا پیغام بھیجنا پڑے گا۔ میری بہنوں،
کسی کے پیار اور محبت کے جھانسے میں مت آنا. جو محبت کرے گا وہ زنا کر کے تم کو جہنم میں لے کے نہیں جائے گا. جو محبت کرے گا وہ نکاح کر کے تمہیں جنت میں اپنے ساتھ لے کے جائے گا. محبت کا مطلب سمجھو میرے پیارے ساتھیوں, محبت نکاح کے ذریعے ہوتی ہے, اور جو نکاح کے ذریعے محبت ہوتی ہے وہ پائیدار ہوتی ہے. ورنہ آج کا زمانہ تو لکھو پھینکو قلم کی طرح ہے, یوز اینڈ تھرو کی طرح ہے. صبح کو کسی اور سے بات ہو رہی ہے, شام کو کسی اور سے بات ہو رہی ہے, ایک ایک لڑکے کے نمبر پہ 4 لڑکیوں کے موبائل نمبر ہیں. یہ محبت نہیں ہے, واللہ یہ محبت نہیں ہے, یہ ڈھکوسلے بازی ہے, یہ حرام کاری ہے, یہ زنا کاری ہے, یہ بدکاری ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, خبردار ان گندے اور غلیظ اور ناپاک کاموں کے قریب. اور اسی لیے اسلام نے زنا کو اتنا بڑا پاپ قرار دیا کہ کنوارا لڑکا لڑکی اگر زنا کر دے تو قرآن کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والے لڑکا لڑکی کو 100 کوڑے کی سزا مارو. اگر وہ کنوارے ہیں اور شادی شدہ اگر زنا کر دیں اور اسلامی قانون لاگو ہو, اسلامی عدالت اگر ہو, تو شادی شدہ زانی کو پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جائے گا, اس کو سزائے موت دی جائے گی, اس کو رجم کیا جائے گا. اتنی کٹھور سزا اسلام میں زنا کی دی گئی ہے. اسی زنا کو روکنے کے لیے اسلام نے نکاح کو آسان کیا. اسلام نے جو نکاح کا سسٹم بنایا اس میں نہ ہلدی کی رسم ہے, نہ مہندی کی رسم ہے, نہ منگنی کی رسم ہے, نہ بارات کا چکر ہے, نہ جہیز کا چکر ہے. بہت سمپل طریقہ اسلام نے نکاح کا بتایا. دینداری کی بنیاد پر رشتہ تلاش کرو, اچھی لڑکی مل جائے, اچھا داماد مل جائے, نکاح کر لو. لڑکے کے پاس اگر طاقت ہے تو ولیمہ کر لے, اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو وہ بھی ضروری نہیں ہے. اگر ولیمہ کی طاقت ہے تو ولیمہ کرے, ورنہ وہ بھی کمپلسری نہیں ہے. بیوی کو مہر اپنی طاقت کے حساب سے جو مہر دے سکتا ہے مہر دے لے اور نکاح کر لے. اتنا سمپل نکاح کا طریقہ اسلام نے بنا دیا. اس کے بعد بھی اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اسلام نے اس کی کٹھور سزا رکھی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ اللہ کا چوتھا حکم ہے, خبردار میرے بندوں زنا کے قریب مت جانا. آج سماج کہاں پہنچ گیا ہے میرے بھائی. اب تو باقاعدہ نیوز آ رہی ہے کہ کالجوں میں اور ہاسٹل میں رہنے والے لڑکے اور لڑکیاں, لڑکی لڑکی سے تعلق بنا رہی ہے, لڑکا لڑکے سے تعلق بنا رہا ہے. بدکاری کے نئے نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں, اور باقاعدہ اس کو قانوناً اس کو صحیح قرار دیا جا رہا ہے کہ صاحب اگر لڑکی لڑکی کے ساتھ تعلق بنا رہی ہے یا لڑکا لڑکے کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اس کو بھی ادھیکار ہے, اس کو بھی رائٹ ہے. میرے پیارے ساتھیوں, حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا اور پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے الٹ دیا تھا اور پتھروں کی بارش ہوئی تھی, جانتے ہو کیوں ہوئی تھی؟ کیونکہ یہ پہلی قوم تھی, یہ پہلی قوم تھی دنیا کی جس نے اس گندگی کی شروعات کی تھی. مرد کا مرد سے اپنی خواہش پوری کرنا, مرد کا مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنا, یہ گندگی جانور بھی نہیں کرتا ہے, حیوان بھی نہیں کرتا ہے. حیوان میں بھی جو میل ہوتا ہے وہ میل کے پاس نہیں جاتا ہے. یہ گندگی اس دنیا میں سب سے پہلے لوط علیہ السلام کی قوم نے شروع کی تھی. اور آج بھی اگر کہیں یہ کام ہو رہا ہے تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے اللہ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ نے چوتھا حکم ہم کو یہی دیا, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اے میرے بندو, تم کسی گندے کام کے قریب نہ جانا, کسی فحش کام کے قریب نہ جانا, چاہے وہ کھلا ہوا ہو چاہے وہ چھپا ہوا ہو. اس کے بعد پانچواں حکم فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور کسی نردوش کی تم ہتیا نہ کرنا, کسی بے قصور کا قتل نہ کرنا, کسی بے گناہ کا خون نہ بہانا. کاش کوئی میڈیا والا اس کو بھی نوٹ کرے. او اسلام کو آتنکواد کے ساتھ جوڑنے والوں, میڈیا والوں, تم نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کتنے جھوٹ بولے. قرآن کی آیت تمہارے منہ پر تھپڑ مار رہی ہے اور قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ اسلام کا آتنکواد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں.
اسلام ایک بے قصور کی ہتیا کرنے کو پوری مانوتا کی ہتیا قرار دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا، ایک انسان کی جان لی، اس نے پوری انسانیت کی جان لے لی۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ او اسلام کو آتنکواد کے ساتھ جوڑنے والوں، کاش تم نے محمد رسول اللہ کی سیرت کو پڑھا ہوتا۔ اللہ کے نبی جان لینے والے نہیں، جان بخشنے والے تھے۔ غور کرو میرے پیارے بھائیوں، آج 26 جنوری کی تاریخ تھی، آج تمام اسکولوں میں مدرسوں میں جھنڈا بھی پھہرایا گیا، راشٹر گان بھی گایا گیا، دیش بھکتی کی باتیں بھی کی گئی، پھر بھی لوگ کہتے ہیں مسلمان اپنے دیش سے محبت نہیں کرتا۔ ارے نادانو، مسلمان اپنے دیش سے محبت کیوں نہیں کرے گا؟ کبھی موقع ملے اس دیش کی آزادی کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھ لو۔ اس دیش کی آزادی میں مسلمانوں کا جتنا خون بہا ہے شاید دوسروں کا بہاؤ۔ اور آج اس دیش کا سنویدھان جس پر ہم ناز کرتے ہیں، جانتے ہو اس سنویدھان کو کس نے لکھا تھا؟ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے لکھا تھا، مگر انہوں نے اکیلے نہیں لکھا تھا، 7 لوگوں کی کمیٹی بنائی گئی تھی، اور ان 7 لوگوں میں ایک مسلمان بھی تھا جس کا نام سید محمد سعد اللہ تھا۔ وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے قابل وکیل تھے، وہ بھی ان 7 لوگوں میں شامل تھے، اور ان لوگوں نے مل کر کے 2.5 سال پونے 3 سال محنت کرنے کے بعد بھارت کا سنویدھان اور بھارت کا کانسٹیٹیوشن بنایا تھا، اور اس کے بعد 26 جنوری 1950 کو اسے لاگو کیا گیا، اور اسی لیے ہم اور آپ 26 جنوری کو یوم جمہوریہ مناتے ہیں، ریپبلک ڈے مناتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، وطن سے محبت تو ہم نے اپنے نبی سے سیکھی ہے۔ جب اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے، مکے پر آخری نگاہیں آپ نے ڈالی اور کہا کہ اے مکہ، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تجھے چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن اے مکہ تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے ہیں، مجھے یہاں سے نکلنے پر تیرے باشندوں نے مجبور کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی مجبوری میں مکہ چھوڑ کے جاتے ہیں، اور 8 سال کے بعد جب آپ اسی مکہ میں واپس آتے ہیں اور خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے آپ انہی مکہ والوں سے کہتے ہیں اے مکہ والو، تمہیں کیا امید ہے میں تمہارے ساتھ آج کیا سلوک کروں گا؟ مکہ والے بھیگی بلی بن کے کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخن کریم ابن کریم، آپ تو نیک باپ کے نیک بیٹے ہیں، آپ سے ہمیں اچھی امید ہے، آپ سے بھلائی کی امید ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، میں تم کو وہی جواب دیتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا۔ ان کے بھائیوں نے بھی غداری کی تھی، ان کے بھائیوں نے بھی بے وفائی کی تھی، مگر یوسف علیہ السلام نے سارے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا۔ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، اے مکہ والو، آج محمد رسول اللہ کسی سے انتقام نہیں لیں گے، کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، جاؤ میں تم سب کو معاف کر رہا ہوں۔ ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے میرے ساتھ، ہم تو معاف کرنے والے لوگ ہیں، ہمارا دل تو بہت بڑا ہے۔ ہمارے اسلام میں بدلہ لینے کی اجازت ہے، ہمارا اسلام ہم سے یہ نہیں کہتا ہے کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی پیش کر دو، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام بدلہ لینے کی اجازت دیتا ہے، مگر اسلام یہ کہتا معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے۔ آگے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان میں ہم لوگ طاق رات میں ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو تو بہت پسند کرتا ہے۔ اے اللہ میں بھی تیرا خطا کار بندہ ہوں، میں بھی تیرا گنہگار بندہ ہوں، اے اللہ تو مجھ کو بھی معاف فرما دے۔ تو اللہ معافی کو پسند کرتا ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین سے ہم معافی کا سوال کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم جان لینے والے نہیں، جان بخشنے والے لوگ ہیں، اور ہمارا اسلام ہمیں آتنکواد کی نہیں، ہمیں پریم کی، ہمیں کرونا کی، ہمیں دیا کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اللہ نے یہ 5واں حکم دیا کہ کسی نردوش کی ہتیا مت کرو، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ یہ 5 حکم تم کو دے رہا ہے، یہ وصیت تم کو کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو ان 5 چیزوں کا تعلق عقل سے ہے۔
جو انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کا مطلب اس کی کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہے۔ جو انسان اپنی اولاد کو قتل کر رہا ہے اس کا مطلب کہ وہ اپنی عقل سے کام نہیں لے رہا ہے۔ جو اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے وہ عقل سے کام نہیں لے رہا ہے۔ جو زنا کر رہا ہے، بے حیائی کا کام کر رہا ہے، وہ عقل سے کام نہیں لے رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، جو انسان کسی نردوش کی ہتیا کر دے وہ بھی عقل سے کام نہیں لے رہا ہے۔ اب اور آگے بڑھیے، ہمارے پاس 2 آیتیں اور ہیں، اور ان 2 آیتوں میں جو دوسری آیت ہے اس میں اللہ نے 4 باتوں کا حکم دیا۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب مت جانا۔ جو بچہ اناتھ ہو جائے، یتیم ہو جائے، جس بچے کے باپ کا انتقال ہو جائے، جس بچے کے سر پہ باپ کا سایہ نہ ہو، اس کو کوئی بھی تھپڑ مار کے نکل جاتا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ جس بچے کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس کے حقوق کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے خبردار، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا۔ ہاں، اگر تمہاری پرورش میں کوئی یتیم بچہ آ جائے، تمہاری ذمہ داری میں کوئی یتیم بچہ آ جائے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ الا باللتی احسن، بہترین طریقے سے اس کا مال اس کے اوپر تم خرچ کر سکتے ہو، اس کا مال تم اپنے اوپر خرچ نہیں کر سکتے۔ یتیم کے مال میں سے 1 پیسہ بھی اپنی ذات پر تمہارے لیے خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ۔ اس کے بعد 7واں حکم فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اے میرے بندو، جب کوئی سامان ناپ کر کے دیا کرو، تول کر کے دیا کرو، تو پورا پورا تول کر کے دیا کرو۔ سامان جب ناپ تول کر کے دو تو پورا پورا ناپ تول کر کے دو، اس میں کمی مت کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ صرف ناپ تول کی بات نہیں ہے، کاروبار میں جتنے چیٹنگ کے، فراڈ کے طریقے ہیں وہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ ابھی ہم لوگ کار سے آ رہے تھے، جامتاڑا سے ہماری گاڑی گزری تو ہمارے ایک بھائی نے کہا کہ جامتاڑا تو بڑا بدنام علاقہ ہے، ATM چوری میں اور سائبر کرائم میں جامتاڑا کا نام زیادہ لیا جاتا ہے۔ اور معاف کیجئے گا، جب سائبر کرائم اور ATM چوری کی بات آتی ہے تو اپنا مسلمان بھائی بھی اس میدان میں ہم کو پیچھے نظر نہیں آتا ہے۔ قرآن کی یہ آیت ان لوگوں کے منہ پر تھپڑ ہے جو حرام کاروبار کرتے ہیں، جو چیٹنگ کرتے ہیں، جو فراڈ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جب تم ناپ تول کر کے سامان دو تو پورا پورا دو۔ اے اللہ، میں چاول کا کاروبار کرتا ہوں، 1 کلو چاول کوئی خریدنے آیا، میں نے چاول دیا، اگر 2-4 دانے کم ہو گئے تو اے اللہ کیا اس کی بھی پکڑ ہوگی؟ اللہ نے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ آپ اپنی حساب سے اپنی طاقت بھر آپ پورا پورا ناپ تول کر کے دیجئے، اگر کچھ کمی رہ جائے گی تو ہم معاف کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے 8واں حکم دیا، فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب بات کرو تو انصاف کی بات کرو۔ تمہارے اپنے رشتہ دار کے خلاف بھی پڑ رہی ہو تب بھی تم بات انصاف کی کرو، انیائے کی بات مت کرو، غلط بات مت کرو، نہ انصافی کی بات مت کرو۔ اسلام نیائے کا دین ہے، اسلام انصاف کا دین ہے، اسلام نا انصافی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ میرے ساتھ ملک چلانے والے، عدالتیں چلانے والے، ججوں کو، وکیلوں کو اور پولیس کا عہدہ سنبھالنے والوں کو قرآن کی اس آیت کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن ہمیں نیائے اور جسٹس کی تعلیم دیتا ہے۔ جہاں قانون میں بٹوارا آ جائے، جہاں قانون میں پکشپات آ جائے، جہاں میری اور تیرے کی بات آ جائے، پھر وہاں نیائے باقی نہیں رہے گا۔ قرآن ہمیں نیائے کی تعلیم دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے جو ساتھی آئے ہیں بنارس کے، بار بار ان کی طرف سے بھی ہمیں اشارہ مل رہا ہے، کیونکہ بہت لمبا سفر کرنا ہے اور 10 منٹ بھی لیٹ ہونے پر مدرسے میں اس وقت حالات اتر پردیش کے یہ ہیں کہ ہم غیر حاضر مانے جائیں گے۔ 9 بجے صبح مجھے پہنچنا ہے۔ میں جلدی سے 2 باتیں بیان کر کے، 1 بجنے والا ہے، ہم لوگوں کے پاس صرف 8 گھنٹے کا ٹائم بچ رہا ہے اور میپ کے حساب سے 14 گھنٹے لگیں گے۔ اب یہ 6 گھنٹہ کیسے میک اپ ہوگا؟ اللہ مالک ہے، ہم اللہ کے بھروسے نکلنے والے ہیں۔ یہاں سے میں 2 باتیں کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ نے نویں بات ہم سے یہ کہی، فرمایا کہ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے ساتھ تم نے جو وعدہ کیا ہے، اللہ کا وعدہ پورا کرو۔ اللہ سے ہم نے کون سا وعدہ کیا ہے؟
ہم پانچوں ٹائم کی نماز میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت تیری ہی کرتے ہیں اور مدد تجھی سے مانگتے ہیں۔ جو انسان اللہ کو چھوڑ کے کہیں اور سر جھکا رہا ہے وہ اللہ کے ساتھ غداری کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نہیں، اللہ کے ساتھ تم وفادار بنو، اللہ سے تم نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کرو۔ اور اس کے بعد تیسری آیت میں جو آخری بات اور 10ویں بات ہے، جس بات پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اور اے میرے بندو، یہ جو راستہ میں اپنے نبی کے ذریعے تم کو بتا رہا ہوں، جو قرآن و حدیث کا راستہ میں دے رہا ہوں، اے میرے بندو یہی میرا سیدھا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، اسی پر تم کو چلنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اے میرے بندو تم اور راستوں پر مت چلنا، صراط مستقیم سے ہٹ کر کے دوسرے راستوں پر نہ چلنا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ یہ دوسرے راستے تم کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ایک راستے پہ چلنا ہے، سچائی کا راستہ ایک ہے، ستیہ مارگ ایک ہے، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ قرآن و سنت کا راستہ ہے۔ یہ وہی راستہ ہے جس راستے پر اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ 10 وصیتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی ان 3 آیتوں میں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے، الہ العالمین ہمیں ان 10 نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اخلاق کی بھی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔